اگر نیت کے بعد بھول گئے کون سی نماز ہے، یعنی نیت باندھی اس کے بعد بھول گئے یار میں نے کیا نیت کی تھی. اگر کوئی عشاء کی نیت سے گھر سے نکلا، نیت باندھنے کے بعد بھول گیا کہ عشاء کی ہے یا مغرب کی، بعد میں یاد آ گیا تو کیا حکم ہے؟ صادق قریشی. دیکھو گھر سے عشاء کی نیت سے نکلا تھا تو غالب یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے عشاء ہی کی نیت کی ہوگی اس نے، پھر نیت کرنے کے بعد بھول گیا کہ میں نے کیا نیت کی تھی، لیکن یہ واضح قرینہ ہے کہ جب گھر سے عشاء پڑھنے نکلا تھا تو واضح قرینہ عشاء ہی کی نیت کی ہوگی، لہذا وہم نہ کرے، بعد کی بھول چوک کا اعتبار نہیں ہوتا. یہ مسئلہ پوچھا تھا شہزان صاحب نے کشمیر، اچھا نہیں صادق قریشی صاحب نے پوچھا تھا. اگلا مسئلہ ہے جی شہزان صاحب کا کشمیر سے، عصر اور عشاء کی 4 سنتیں کیسے پڑھیں؟ کیا عصر اور عشاء 4 سنتوں میں قاعدہ والی، کیا عصر اور عشاء کی 4 سنتوں میں قاعدہ اولا میں تشہد، درود شریف اور دعا پڑھنی چاہیے اور تیسری رکعت میں بھی ثنا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں جو سنتیں 4 غیر مؤکدہ ہوتی ہیں نا، ان میں دوسری رکعت کے بعد آپ اتحیات کے بعد بہتر ہے کہ درود شریف بھی پڑھیں، دعا بھی پڑھیں. نہیں بھی پڑھی تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہی ہے. اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو بہتر ہے کہ ثنا بھی پڑھیں، نہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے. تو یہ بہتر ہے یہ. اور ان 4 سنتیں غیر مؤکدہ میں ایک اور آسانی ہے، آپ نے 4 کی نیت سے نیت باندھی، 2 کے بعد آپ کو خیال ہوا کہ سلام پھیر دیتا ہوں تو بھی ٹھیک ہے. 2 کی نیت سے نیت باندھی، 2 کے بعد خیال آیا چلو 2 اور ملا لو تو بھی ٹھیک ہے، سب طرح سے ٹھیک ہے. اچھا بھائی، درود میں آل سے کون مراد ہیں؟ جب ہم درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہوتے ہیں یا ساری امت مراد ہوتی ہے؟ عبد الرحمن فیصل آباد سے. دیکھیں آپ کے اہل بیت مراد ہوتے ہیں اس سے جو آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ آل میں داخل ہیں. اور یہ خوب سمجھ لیں کہ آل میں یعنی آپ کے اہل بیت میں آپ کی بیویاں بھی داخل ہیں، بلکہ بیویاں سب سے پہلے داخل ہیں، کیونکہ قرآن نے ان کو اہل بیت کہا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اے نبی کی بیویوں، اللہ چاہتا ہے تم سے گندگی کو، ناپاکی کو دور کر دے، یعنی عملی ناپاکی کو، اور تمہیں مکمل پاک صاف کر دے. تو قرآن میں سورہ حجاب میں نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا گیا ہے. تو جب ہم نبی کی اہل بیت مراد لیتے ہیں تو آپ کی ازواج بھی داخل ہیں، آپ کی اولاد بھی داخل ہے اس میں، اور آپ کے جو رشتہ دار تھے، جو آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں سب اس میں داخل ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی بیویاں داخل نہیں، بالکل غلط بات ہے. غیر مسلموں کے تہوار پر مبارکباد دینا، کیا غیر مسلموں کے تہوار میں ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں؟ جبکہ اگر ایسا نہ کریں تو وہ ہمیں شدت پسند کہتے ہیں. ابو سفیان انڈیا سے. دیکھیں اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں اچھے سلوک کا حکم ہے، ان کی دعوت بھی کریں، ان کو گفٹ بھی دیں، بیمار ہو تو بیمار پرسی بھی کریں، کوئی مر جائے تو تعزیت بھی کریں، تسلی کے 2 جملے کہہ دیں جا کے. لیکن ان کی مذہبی رسومات میں کسی بھی قسم کی شرکت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مذہب ایک باؤنڈری ہے. اسلام ایک الگ مذہب ہے، وہ ایک الگ مذہب ہے. اسلام نے آپ کو اپنی باؤنڈری سے نکلنے کی اجازت نہیں دی. مثال کے طور پر کوئی ہندو کہتا ہے بھائی میں تمہارے ساتھ مسجد جا کے نماز پڑھوں گا لیکن تم بھی مندر میں جا کے میرے ساتھ بتوں کی عبادت کرو، تو آپ تو نہیں کریں گے نا. آپ کہیں گے بھائی یہ تو ہمارے اسلام تو نام اس چیز کا ہے کہ وہ اس کی نفی کرتا ہے کہ نہیں اجازت نہیں ہے. تو جو ان کی مذہبی رسومات ہیں، ہاں ان کی شادی بیاہ میں ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں آپ. کوئی غیر مسلم کا بچہ امتحان میں اچھے نمبر سے پاس ہو گیا، اس کو مبارکباد دے سکتے ہیں. تو ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، ان کو مبارکباد دینا یہ جائز ہے، مذہبی تہوار میں جائز نہیں ہے. تو جیسے کرسمس ایک مذہبی تہوار ہے، اسی طرح ہندوؤں کی جو ہولی اور اس طرح کی ہوتی ہیں کہ مذہبی تہوار ہے، وہ اس میں آپ مبارکباد نہیں دے سکتے. ہاں کوئی خطرہ ہو، خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، کہ اگر کوئی بھی نقصان ہو، واقعی نقصان کا خطرہ ہو، تو پھر ایک مجبوری ہے، مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں، لیکن نارملی اس کی اجازت نہیں ہے.